امام عشق محبت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ اور اے نکیرو چھوڑ دو ہم کو قیام حشر تک، ہم بھی انہیں دیکھا کریں صورت رسول اللہ کی۔ اے نکیرو چھوڑ دو ہم کو قیام حشر تک، ہم بھی انہیں دیکھا کریں صورت رسول اللہ کی۔ اور عرش پہ تازہ چھیر چھار، فرش پہ دھوفا ہے دھوم دھام۔ عرش پہ تازہ چھیر چھار، فرش میں طوفاں ہے دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیرے ہی داستان ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار شے کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک یہ ایسی حقیقت بات ہے کہ ہر دھرم کے لوگ اس بات کو جانتا ہے، چاہے وہ کسی دھرم کے ماننے والے ہو، لیکن وہ یہ جانتا ہے کہ ایک دن مرنا ہوگا۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس کے لیے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کے لیے موت کا مزہ، موت کا ذائقہ چاکھنا ہے۔ تو یہ موت جو ہے ہر آدمی کے پاس آئے گی، لیکن اس کا ذائقہ، اس کا مٹھاس جو ہے ہر آدمی کو ایک جیسا نہیں ہوگا۔ موت تو سب کے لیے ہے، مرنا تو سب کو ہے، چاہے وہ کسی دھرم کا ماننے والا ہو۔ پیدا دنیا میں ہو گیا، ایک نہ ایک دن اس کو مرنا ہے۔ جس شے میں جان ہے اس کے لیے موت ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ موت کا ذائقہ سب کو چکھنا ہے۔ تو یہ چکھنا، یہ مٹھاس جو اس میں رکھا گیا ہے تو سب کے لیے برابر نہیں ہے، سب کو ایک جیسا اس میں مٹھاس نہیں ہوگا۔ کسی کے لیے موت سخت بھی ہے اور کسی کے لیے موت شہد سے زیادہ میٹھا بھی ہے۔ اور اس کا جب ذائقہ انسان کو ملے گا تو ذائقہ تو سب کے لیے الگ الگ ہے۔ حضرت شاہ محدث حق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن سے سنا ہے کہ قبر میں رسول تشریف لائیں گے، اس دن سے وہ موت کے پیچھے پڑ گئے کہ موت کب آئے گی۔ شاہ محدث حق دہلوی لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی کسی پرانی قبر میں جا کے میں لیٹ جاتا تھا اس خیال سے کہ میں نے سنا ہے کہ قبر میں رسول پاک تشریف لاتے ہیں۔ مردے کو دکھائی دیتا ہے، اس قبر میں لیٹنے والے کو نظر آتا ہے، رسول پاک کی چہرے کی زیارت کرائی جاتی ہے، رسول پاک کا دیدار ہوتا ہے۔ محدث حق لکھتے ہیں کہ کبھی کبھی میں قبرستان پہنچ کر پرانی قبر کے اندر گھس کے لیٹ جایا کرتا تھا کہ شاید کہیں سے نبی کا دیدار ہو جائے۔ تو ان کے لیے موت کیا ہے؟ شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ ہر آدمی کے لیے یہ شہد سے زیادہ میٹھا نہیں، کسی کے لیے کروا بھی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ روح جب نکلتی ہے تو نس بدن کے ہر حصے سے ہر نس پھٹ جاتا ہے، اتنی سخت اور شدت کے ساتھ نکالی جاتی ہے۔ لیکن کسی کے لیے کتنی محبت سے نکالی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں قبر میں جا کے لیٹ جاتا تھا کہ کہیں موت آ جائے میں یہیں رہ جاؤں اور نبی کا دیدار کر لوں۔ امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان موت سے ڈرتا ہے، انسان موت سے ڈرتا ہے۔ موت سے ڈرنے کی 3 وجوہات انہوں نے بیان کیے۔ ایک تو یہ کہ انسان جب دنیا میں آیا، پیدا ہوا، بڑا ہوا، پڑھا لکھا، نوکری چاکری جو بھی لینا تھا لیا، بزنس کیا، کاروبار کیا، ترقی کیا، گھر بنایا، اس کے بعد اب اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ میں نے محنت بھی کیا ہے، ڈگری بھی حاصل کیا، پڑھائی لکھائی بھی کیا، نوکری بھی لیا، بزنس بھی کیا، گھر بھی عمدہ عالیشان بنایا، کہیں موت نہ آ جائے۔ اگر موت آ گئی تو سب چھوٹ جائے گا،
ساری محنت بیکار ہو جائے گی، ہم کو موت نہ آ جائے۔ انسان اس خیال سے ڈرتا ہے۔ اور دوسری وجوہات انہوں نے بیان کیا کہ انسان جب بالغ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، تو شادی بیاہ کرتا ہے، اب اس کے ساتھ بیوی بچے ہیں، رشتہ دار ہے، خاندان ہے، ماں ہے، باپ ہے، بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، ان لوگوں کو دیکھ بھال کون کرے گا، ان لوگوں کی پرورش کون کرے گا، ان لوگوں کو کھانے کی ذمہ داری کون اٹھائے گا۔ ایک میرے سر پر ان تمام کی ذمہ داری ہے، بیٹی بھی ہے، شادی دلانا ہے، بیٹا ہے، نوکری دلانا ہے، ماں ہے، اس کو دیکھنا ہے، بھائی ہے، اس کو دیکھنا ہے۔ اس خیال سے انسان ڈرتا ہے کہ اگر میں مر گیا تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ اور تیسری وجوہات انہوں نے یہ بیان کیا کہ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے آنکھ دیا ہے، کان دیا ہے، ناک دیا ہے، ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، جسم دیا ہے، سانس دی ہے، اللہ نے ہر نعمت سے نوازا ہے۔ اگر میں مر گیا قبر میں، اگر میں مر گیا قبر میں پہنچ گیا، میدان محشر ہوگا، اس کے میدان محشر ہوگا، وہاں مجھے جانا ہوگا، رب کے سامنے مجھے حساب دینا ہوگا۔ اے بندہ بتا، پیر تمہیں دیا تھا، اس پیر سے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ ہاتھ تمہیں دیا گیا ہے، اس ہاتھ سے تو نے کیا فائدہ اٹھایا ہے؟ زبان تجھے دیا گیا ہے، اس زبان سے کیا فائدہ تم نے اٹھایا ہے؟ آنکھ تمہیں دی گئی ہے، اس آنکھ سے تم نے کیا دیکھ کے آیا ہے؟ کان تمہیں دیا گیا ہے، اس کان سے کون سی آواز سن کے آیا ہے؟ اگر بندہ اس خیال سے ڈرتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھے رب کے سامنے پیش ہونا ہوگا اور وہاں جا کے زندگی کا حساب دینا ہوگا، امام غزالی فرماتے ہیں اگر انسان اس خیال سے موت سے ڈرتا ہے تو پھر اس کے لیے یہ ڈرنا معقول ہے۔ اور دو وجوہات جو انہوں نے بیان کیے، اگر اس خیال سے انسان ڈرتا ہے کہ ہم مر جائیں گے، ہمارے بیوی بچے کا کیا حال ہوگا، ہماری ماں بہن کا کیا حال ہوگا، ہمارے باپ بھائی کا کیا حال ہوگا، ہمارے خاندان کا کیا حال ہوگا، اگر انسان اس سے ڈرتا ہے، اس خیال سے موت سے ڈرتا ہے، تو پھر اس کے لیے ڈرنا بے وجہ ہے، بیکار ہے۔ اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم نے اس کے رزق کی ذمہ داری بھی لے لیا ہے، کس کو کتنا کھانا دینا ہے، کس کو کتنا پانی دینا ہے، کس کو کتنی زندگی دینا ہے، کس کو کتنی سانس دینا ہے، کون انسان کتنا دن دنیا میں رہے گا، یہ فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جس دن موت آتی ہے اس انسان سے کہا جاتا ہے اے انسان اب تیرا وقت ختم ہو گیا ہے، تیرا دن مکمل ہو چکا ہے، اب روئے زمین پر تیرے لیے پانی کا کوئی گلاس موجود نہیں ہے، ایک قطرہ پانی نہیں ہے، ایک دانہ بھی تیرے لیے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے سب کچھ مقرر کر کے رکھا ہے، کس کو کتنی زندگی دینا ہے۔ اے میرے دوستو، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو وجوہات سے انسان ڈرتا ہے تو یہ فضول ہے، بیکار ہے۔ اور اگر اس خیال سے ڈرتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جانا ہوگا، وہاں حساب دینا ہوگا، زندگی میں کب کہاں کس کام کو کیا ہے، کس کام کو انجام دے کر کے قبر میں آیا ہے اور میدان محشر میں اٹھایا گیا ہے اور ہمیں خدا کے سامنے پیش کیا گیا ہے، ساری وجوہات اگر اس خیال سے ہو کہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، ہم دنیا میں کیا کرتے ہیں، ہم دنیا میں کس ٹائم کیا کریں گے، اس کا اگر یہ خبر آپ کے اندر ہو کہ ہمیں جا کے حساب دینا ہے، تو پھر موت سے ڈرنا بالکل معقول بات ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے، ایک حدیث سنیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انسان کا 3 دوست ہے۔ ظاہر سی بات ہے، یہ دنیا ہے تو انسان دوستی کرتا ہے۔ اگر ایک شخص دوسرے سے ملا، کہا کہ میں تم سے دوستی رکھنا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گے؟ اگر اگلا کہہ دے کہ اے بھائی تم مجھ سے دوستی کرنے آئے ہو، میں کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک بات سن لو، تمہاری مصیبت میں کام نہیں آؤں گا، تمہاری پریشانی میں کام نہیں آؤں گا، تمہارے دکھ میں کام نہیں آؤں گا، جب تک تم سکھ کی زندگی گزارو گے، جب تک تم آسانی کے ساتھ زندگی گزارو گے، جب تک تم خوشحالی کے ساتھ زندگی
जिंदगी गुजारोगे तब तक मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तुम मुसीबत में पड़ जाओगे, परेशानी के आलम में आ जाओगे, तकलीफ के आलम में आ जाओगे, उस वक्त मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। अब बताओ कोई इंसान उससे दोस्ती करेगा? किसी भी सूरत में नहीं करेगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं ऐसे ही इंसान के 3 भाई है, 3 साथी है, 3 दोस्त है। एक कहता है कि जब तक तेरे अंदर सांस चलेगी मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दूसरा साथी कहता है कि जब तक तुम कब्र में नहीं पहुंच जाते हो तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तीसरा साथी कहता है कि तुम दुनिया में रहोगे तब भी मैं तुम्हारा साथ दूंगा, कब्र में जाओगे वहां भी साथ रहूंगा, मैदान महशर में पहुंचोगे वहां भी साथ रहूंगा, अगर जन्नत में पहुंचोगे वहां भी साथ रहूंगा, दोज़ख में पहुंचोगे वहां भी साथ रहूंगा। इंसान का 3 भाई है, 3 साथी है, 3 दोस्त है। पहला कौन है? जो कहता है कि जब तक तेरे अंदर सांस चलेगी तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो है इंसान की दौलत, इंसान का माल, जिसके पीछे इंसान बेकरार होके पड़ा है, जिसके पीछे इंसान सारी बात को भूल के हाथ धो के पीछे पड़ गया है कि हर हाल में हमको हासिल करना है, चाहे खुदा नाराज हो या राजी हो। मेरे दोस्तों, जो माल खुदा को नाराज करके कमाए हो इसका तो हिसाब बड़े सख्ती के साथ देना होगा। पहला साथी कहता है कि जब तक तुम जिंदा रहोगे, तुम्हारी सांस चलेगी, मैं तुम्हारा साथ रहूंगा। वो साथी कौन है? वो दौलत है, माल है। माल कहता है, दौलत कहता है कि जब तक तेरे जिस्म में जान है, जब तक तेरे अंदर सांस चल रही है, मैं तुम्हारा साथ हूं, मैं तुम्हारे साथ देने के लिए तैयार हूं। अब दूसरा कहता है कि जब तक तुम कब्र में नहीं पहुंच जाते हो तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा, और कब्र में पहुंच जाओगे मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा। वो दूसरा साथी कौन है? उसके अयाल है, औलाद है, उसके बच्चे हैं, उसके खानदान के लोग हैं, अहलो अयाल है। वो कहता है जब तक तू जिंदा रहेगा, जब तक तू कब्र से बाहर रहेगा, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं, मैं तुम्हारे साथ में हमेशा मौजूद हूं। लेकिन मेरे दोस्तों, इंसान जब मर जाता है, इंसान जब कफन के अंदर हो जाता है, इंसान जब चारपाई के ऊपर लेट जाता है, लोग कांदा देते हैं। कांदा देने वाला उसका बेटा भी होता है, उसका बाप भी होता है, उसका भाई भी होता है। अब कब्रिस्तान लेके जाते हैं, कब्र में दफना देते हैं। वही लोग वहां पर मौजूद है जो कहते हैं कि मैं तुम्हारा साथ हर हाल में दूंगा, तुम जब तुम्हारा साथ हर हाल में दूंगा, तुम्हारे बगैर मुझे जीना मुश्किल हो जाएगा। वो लोग वहां पर मौजूद हैं, उसको कब्र में उतार देते हैं, ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं। कोई कहता है फला तरफ सुराग बाकी रह गया, उसको बढ़िया से ढक दो। कोई कहता है उधर सुराग बाकी है, उसको अच्छी तरह से बंद कर दो ताकि कोई बाहर से अंदर ना आ सके, अंदर से बाहर ना जा सके। मेरे दोस्तों, ये कहने वाला कौन है? उसके अयाल है, उसके दूसरे साथी है। वो कहता है कि जब तक तू कब्र में नहीं पहुंच जाता तब तक मैं तुम्हारे साथ दूंगा। अब तीसरा साथी कौन है? जो कहता है कि दुनिया में रहोगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, कब्र में जाओगे साथ में रहूंगा, हश्र में उठाए जाओगे साथ रहूंगा, मीज़ान अमल पर पहुंचोगे साथ रहूंगा, पुल से रात से गुजरोगे साथ रहूंगा, और अगर अल्लाह ने करम फरमाया जन्नत जाओगे वहां भी साथ रहूंगा, और अगर तुम्हारा अमाल खराब है, अगर जहन्नम में जाना पड़ा तो वहां भी साथ रहूंगा। ये तीसरा साथी कौन है? जो हमेशा साथ देने की बात करता है। वो तीसरा साथी उसका अमाल है, उसका अमल है, अमल। तो मेरे दोस्तों, आप फैसला आपको करना है, फैसला हमको करना है कि किस पे चलना है। नबी ने फरमा दिया है कि 3 साथी है इंसान का, 3 भाई है, 3 दोस्त है। 2 तो हमको दगा दे चुका है, 2 तो हमें बेवफाई कर चुका है। असल क्या है? आपका अमाल है, हमारा अमाल है। हम दुनिया में है तो भी हमारा साथ है, कब्र में जाएंगे तो भी साथ है, मैदान महशर में पहुंचेंगे तो भी साथ है। अल्लाह ने करम
करम फरमाया जन्नत में जाएंगे तो भी साथ है। तो हमेशा इंसान को तीसरे वाले साथी पर तवज्जो देना चाहिए, इंसान को तीसरे वाले साथियों पर तवज्जो रखना चाहिए। इसलिए कि हम तो यहाँ तकरीर करके सिर्फ आपको बता दिए, आप मर जाएंगे, हम आपको अगर होगा हमसे तो कब्र तक पहुँचेंगे, फातिहा पढ़ेंगे, फिर जिंदगी में कभी नहीं जाएंगे। हम क्या, एक बाप मरता है, बेटा कब्र में एक बार जाता है, दिल से दुआ करता है, उसके बाद धीरे धीरे जब भूलता है तो ऐसा भूलता है कि पता नहीं कि बाप का नाम क्या है। तो ध्यान इंसान को अपने ऊपर देना चाहिए कि हम जब मर जाएंगे, कब्र में हमें लोग जब दफना देंगे तो दफनाने के बाद लोग वहां से वापस आएंगे तो वही बेटा कहेगा, वही भाई कहेगा, वही रिश्तेदार कहेंगे, देखना अच्छे से बंद करना, कोई सुराग बाकी ना रह जाए। अब अल्लाह के नबी फरमाते हैं कब्र जो है जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा है। अब जैसा करके जाएंगे कब्र वैसा ही आपके साथ सुलूक करने वाली है। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान जब इंतकाल करता है कुछ देर के बाद कब्रिस्तान में खबर किया जाता है कि मेरे भाई इंतकाल किए हैं, मेरी बहन इंतकाल किए हैं, मेरे रिश्तेदार इंतकाल कर गए हैं, इनके लिए कब्र यहाँ बनाओ, इनके लिए कब्र यहाँ बनाओ। ऐ मेरे दोस्तों, कब्र खोदने वाले जो ही मिट्टी में फोराया भाला जो भी डालते हैं, मिट्टी हटाते हैं, वो कब्र वो जमीन उस वक्त बोल उठती है और पुकारती है। अगर मरने वाला शख्स ईमान वाला है, अमल सही है, वो कब्र वो जमीन खुशी मनाती है और कहती है अरे चला जरा जल्दी करो, जल्दी से कब्र बनाओ, उस आदमी के लिए मैं बेचैन हूं जिसके लिए तुम आज कब्र बना रहे हो, जल्दी उसको लाके दफन करो ताकि मैं उसे जियारत कर सकूं। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्र जो है, कब्र इंसान को, मरहूम को, मुर्दे को दबाती है, लेकिन दबाने का अंदाज अलग है। कभी जो इस तरह दबाती है कि इधर की हड्डी उधर हो जाती है, उधर की हड्डी इधर हो जाती है, बिल्कुल इंसान सूरमा बन जाता है, सूरमा के तरफ पीस दिया जाता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कब्र जो है इंसान को दबाती है, लेकिन आने वाला शख्स जैसा होगा उसके साथ वैसा ही सुलूक करती है। अगर ईमान वाला है, मोमिन है, अमाल सही है, तो फिर कब्र उसको ऐसे दबाती है जैसे बिछड़े हुए बच्चा को, जैसे सालों का बिछड़ा हुआ बच्चा एक माँ को मिलती है और माँ मोहब्बत से उस बच्चे को दबा देती है, और माँ मोहब्बत से उस बच्चे से चिमट जाती है और मोहब्बत से, शफकत से दबाती है। ऐसे ही कब्र मोमिन को दबाती है। मोमिन को माँ जैसे बच्चे को दबाती है, ऐसे ही कब्र मोहब्बत से दबाती है, उससे नुकसान नहीं, फायदा हासिल होता है मरहूम को। लेकिन अगर ईमान वाला नहीं है, अमाल सही नहीं है, तो फिर क्या होगा? कब्र ऐसी दबाएगी, ऐसी दबाएगी कि इधर की हड्डी उधर, उधर की हड्डी इधर। जैसे चक्की के अंदर गेहूं को रख के पीस दिया जाता है, ऐसे ही इंसान को पीस दिया जाता है। अल्लाह के फरिश्ते आते हैं, कहते हैं कि इसमें आने वाला शख्स मोमिन है, उसके इस्तकबाल के लिए रहो, और जैसे ही वह आके बस जाए, ऊपर से मिट्टी डाल दिया जाए, उसके कब्र को 12 कोस 40 कोस तक फैला दो। लेकिन अगर वही फरिश्ता है, अगर मोमिन नहीं है, ईमान नहीं है, अमाल नहीं है, तो फिर उसके लिए क्या हुक्म होता है कि दोनों दीवार को आपस में मिला दो। इंसान सुरमा हो गया, मौत तो अब आनी नहीं है, मौत तो सिर्फ एक बार होगी, फिर उस इंसान को दोबारा सही किया जाता है। जब वो इंसान सही होता है, फिर से हुक्म होता है इसके दीवार को फिर सटाओ। उस वक्त ना आप जब चिल्लाएंगे, हम जब चिल्लाएंगे, कोई भी चिल्लाएगा, उसकी आवाज बाहर तक सुनाई नहीं देगा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मरने के बाद मुर्दे की समात को, बसारत को, दोनों को बढ़ा दी जाती है, यानी सुनने की ताकत को भी बढ़ा दी जाती है और बोलने की कुव्वत को भी बढ़ा दी जाती है।
فرق اتنا ہے کہ زندہ کوئی پہنچے گا تو اس کی آواز نہیں سنے گا، لیکن یہ زندہ جب پہنچے گا وہ دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے کہ میرے قبر میں یہ آیا ہے تو کیا کہتا ہے، کیا کہتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب قبرستان میں پہنچو تو کہو السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلام ہو۔ اب وہ قبر والے اس کا جواب بھی دیتے ہیں اور پہچانتے بھی ہیں کہ کون آیا ہے۔ تو میرے دوستو، آپ ہم جو بھی ہیں اعمال کو صحیح کیجئے جتنا جلد ہو سکے۔ یہاں دنیا میں آنے کا ایک نظام ہے، دنیا میں انسان کو آنے کا ایک نظام ہے، ایک طریقہ ہے، ایک دستور ہے دنیا میں آنے کا کہ پہلے دادا آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، پھر اس کا بیٹا آیا، یعنی پوتا، ناتی، نواسا، یہ لوگ پہلے نہیں آئے گا۔ پہلے جب بھی آئے گا نانا، دادا، اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد، لیکن جانے کا کوئی نظام نہیں ہے، جانے کا کوئی دستور نہیں ہے دنیا سے جانے کا۔ کب کس کو جانا پڑے کوئی ضروری نہیں ہے کہ باپ جائے گا تو بیٹا اس کے بعد، بیٹا جائے گا تو پوتا اس کے بعد، نہیں، کبھی کبھی باپ بھی رہتا ہے، دادا بھی رہتا ہے، پر دادا تک موجود رہتا ہے، اس کے بعد والا بھی موجود رہتا ہے، اور چھوٹا سا ننھا منا بچہ چلا جاتا ہے۔ تو جانے کا کوئی نظام نہیں ہے، آنے کا نظام بنایا گیا ہے، آنے کے لیے دستور قائم کیا گیا ہے، آنے کے لیے ایک قانون بنایا گیا ہے کہ اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، اس کے بعد یہ، لیکن جانے کا کوئی نظام نہیں ہے میرے دوستو۔ کب کس کو جانا پڑے، موت سے کس کو چھٹی ہے، کسی کو چھٹی نہیں ملی ہے۔ حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے لوگ آئے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ چلے گئے، کتنے موجود ہیں، اور جو موجود ہے ان کو جانا پڑے گا، اور جو آنے والے ہیں وہ آ کے رہیں گے۔ تو میرے دوستو، وقت اب بالکل مکمل ہے، وقت بہت کم ہے۔ ایک اعلان یہ سنیے کہ مسجد میں کام لگا ہے، جو حضرات سے جو بن پڑے، اوپر مسجد کا پلستر ہو رہا چھت، اور نیچے والے چھت بھی پلستر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ لوگوں سے زیادہ کسی چیز کا مطالبہ نہیں ہے، بلکہ ایک ایک بورا سیمنٹ اپنے نام ہو یا اپنے خاندان کے نام، جس کی ماں نہیں ہے ماں کے نام دے دو، جس کا باپ نہیں ہے باپ کے نام پہ لا کے دو، جس کے خاندان کے لوگ چلے گئے ہیں اپنے اپنے خاندان کے نام پر ایک ایک بورا سیمنٹ کا مطالبہ ہے کہ آپ لوگ مسجد کے ذمہ دار جو حضرات ہیں ان تک آ کر کے کاغذ میں اپنا نام لکھا کے وہ پیسہ جمع کر دے، اس لیے کہ ابھی جو ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ سیمنٹ کی ضرورت ہے۔ اس لیے آپ لوگ ایک بورا کا زیادہ دام نہیں ہے، 350 یا 400 روپے دام ہے، یہ کوئی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن یہ رقم اگر آپ لگا دیتے ہیں، ایک بورا سیمنٹ آپ کے نام پہ اگر چھت پر لگ جاتا ہے، اور اس مسجد کے اندر جو بھی نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا، جو بھی عبادت کرے گا، قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، جب تک یہ چھت موجود رہے گی اور اس چھت کے نیچے جتنے لوگ عبادت کریں گے، ان کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا، آپ کے خاندان کے لوگوں کو بھی ملے گا۔ تو زیادہ سوچنے اور زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کہ آپ کا رقم کہاں لگتا ہے۔ میرے دوستو، چھت کا کام ہو رہا ہے، اس میں آپ زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ میرے طرف سے ایک بورا سیمنٹ کا مانگ ہے، لیکن آپ اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں یا کم بھی دے سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اتنا ہی دیجئے۔ میں نے ایک طریقہ صرف بتا دیا ہے، مجھے نہیں، اگر نماز پڑھ کے نکلیں گے جو ذمہ دار حضرات ہیں، آپ لوگ جانتے ہیں کن کے پاس پیسہ جمع ہوتا ہے، ان لوگ کو آپ دے دیں گے، اس لیے کہ وقت بہت کم ہے، ورنہ میں ابھی چندہ کر لیتا، لیکن یہاں سے آپ لوگوں کو، ہم لوگوں کو ایک جگہ مٹی دینے کے لیے جانا ہے۔ بیرم پور میں سلیم صاحب کی اہلیہ انتقال کر گئی ہے، ان کی نماز جنازہ جمعہ کی نماز کے بعد بیرم پور میں ہوگی، انشاءاللہ ہم سب بھی اس میں شرکت کریں گے۔ جو حضرات جانا چاہتے ہیں بالخصوص جائیے، اس لیے کہ جنازہ کی نماز میں جب کوئی شریک ہوتا ہے، اگر جنازہ اگر کسی نیک کا ہے، کسی پرہیزگار اور متقی کا ہے، تو اس کے صدقے پر